اور دوڑے دونوں یوسف علیہ السلام اور زلیخا دروازے کی طرف، اور پھاڑ دی اس زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے زلیخا کے خاوند کو دروازے کے پاس۔ بولی وہ زلیخا، نہیں ہے سزا اس شخص کی جو چاہتا ہے آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدکاری، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اسی ہی نے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی مجھے میرے نفس کے بارے میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 اور 26 کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی کوشش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور عورت کے مکر و فریب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس وقت زلیخا کو اور کوئی صورت نہ بنی بہلانے پھسلانے کی، اپنا ناجائز مقصد پورا کرنے کی، تو اس نے پہلے گھر کے سارے دروازے بند کیے، تالوں سے مکفل کیے، تنہائی کی حالت کے اندر اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور دعوت گناہ دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت سے باوجود جوانی کے صلاحیتوں کے، جسمانی جذبات اور چاہتوں کے، پھر بھی محفوظ رہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ آپ نے دیکھا اس سے پیچھے لفظ ابواب کا جمع کا ہے، غلہ کا دل، ابواب، تو اس سے پتہ چلتا ہے دروازے زیادہ تھے، اور یہاں لفظ ہے واستبق الباب لدى الباب، یہاں واحد کا لفظ آیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں دروازے تو مکان کے گھر کے زیادہ تھے اور اس نے بند بھی سارے کیے تھے، لیکن یہاں نکلتے ہوئے اعتبار آخری دروازے کا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ آخری دروازے سے نہیں نکلا تو اس وقت تک وہ مکان کے اندر شمار ہوتا ہے، اس لیے آخری دروازے کی وجہ سے واحد کا لفظ لایا گیا الباب کا، اور جملہ دروازے جو اس نے بند کیے اس وجہ سے جمع کا صیغہ لایا گیا اللہ کا دل ابواب۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کو یقین بھی ہو نیکی کا کام ہے کرنا یا گناہ کا کام ہے اس سے بچنا، تب بھی بقدر وسعت بندے پر نیکی کی کوشش کرنا لازم ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا لازم ہے۔ یہ میں جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب ہے عمدۃ الفقہ کے نام سے، اس میں نے مسئلہ پڑھا کہ نماز میں جو قیام فرض ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارا قیام اگر کوئی کر سکتا ہے پورا پھر فرض ہے، اگر کوئی پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے جتنا کر سکتا ہے اتنا فرض ہے۔ حتیٰ کہ اس کتاب میں لکھا اگر کوئی بندہ صرف کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تب بھی کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ وہ تکبیر تحریمہ کہے بھلے بعد میں بیٹھ جائے، ایک رکعت آدھی رکعت جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قدرت ہے فرض ہے۔ جس وقت قدرت نہیں رہے گی پھر فرض نہیں رہے گا، المعذور لا یؤخذ۔ تو میں نے اس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھ کے پھر اس وقت یہ کوشش شروع کی کہ چلو اور کچھ نہیں تو میں کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہہ لوں گا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد فوراً بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ مسجد سین میں کھمبے لگے ہوئے جو لگے ہوتے ہیں، وہ پمپوں کے لیے پائپ لگے ہوتے ہیں، تو اس پائپ کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، تھوڑا سا پائپ کا اثر لیتا
تو میرے تحریمہ جتنا کھڑا ہوا، پھر ذرا زیادہ، پھر ذرا زیادہ، پھر ذرا زیادہ. نتیجہ ہے کہ اب تو میں کمزور ہو گیا، ورنہ کئی سال میں مکمل 20 رکعت تراویحاں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور الحمدللہ کسی رکعت میں تھکان کی وجہ سے بیٹھتا نہیں تھا. والی بال بھی کھیل رہا بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کے. تو اس لیے یہ کام کرنے کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ دروازے بند ہیں، پتہ ہے کہ تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ گناہ کے سے بچنے کے لیے جتنا میرے بس میں ہے وہ میں نے کرنا ہے. آگے بچانا کیسے اللہ نے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کروں. میرے بس میں آنکھیں بند کر اتنا کروں، میرے بس میں چہرہ پھیرنا تو کروں. وہ جی وہ بے حیا ہے، وہ جی وہ بے حیا ہے، وہ جی بے شک وہ بے حیا ہے، سارا معاشرہ بے حیا ہے، سارا ماحول بے حیا ہے، لیکن کیا میری آنکھوں پر بھی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے کہ تم آنکھیں بند نہ کرو، تم ادھر چہرہ نہ پھیرو. یہ تو میں کر سکتا ہوں، آنکھیں نیچی تو کر سکتا ہوں. جتنا وسعت ہے اتنا تو کرو. تو یوسف علیہ السلام اٹھ کر کے دوڑے، باوجود ہے کہ پتہ ہے آگے دروازے بند ہیں، تالے بند ہیں، چابیاں میرے پاس نہیں ہیں، پھر بھی دوڑے. تو اللہ نے کیسا راستہ دیا کہ ان کے جانے سے پہلے تالا ٹوٹ جاتا، وہ تالا گر جاتا، دروازہ کھل جاتا. ایسے ہی سارے دروازے کھلتے چلے گئے حتیٰ کہ آخری دروازہ بھی کھل گیا. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جب مالٹا کی جیل میں تھے تو ان کی جو ساتھ تھے مولانا عزیر گل پشاور کے، انہوں نے بعد میں وہ بتاتے تھے کہ جس دن جمعہ کا دن ہوتا تھا، حالانکہ جیل میں جمعہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور جس کمرے میں ہمیں بند کیا ہوا تھا اس کا تالا بند تھا. ہمیں پتا تھا کہ باہر نکل کے ہمیں کہیں جمعہ کا موقع نہیں مل سکتا نماز کا، لیکن پھر بھی حضرت جمعہ والے دن باقاعدہ جمعے کی تیاری کرتے، اور تیاری کے بعد پھر وہاں سے اپنے سونے کی جگہ سے، بیٹھنے کی جگہ سے اٹھتے، دروازے تک جاتے کہ یا اللہ اتنا میرے پاس میں ہے کہ میں نے جمعے کی تیاری بھی کر لی، نیت بھی میری موجود ہے، اب دروازہ کھولنا میرے پاس میں نہیں ہے، جہاں تک میرے پاس میں ہے وہ میں نے کر لیا. تو جہاں تک آپ کے پاس میں ہے آپ وہاں تو کریں، اس کے بعد اللہ کے حوالے کریں. اور اگر ہم آگے دیکھ کے چونکہ فلاں ہوگا، یہ تقاضا وہ تقاضا، پہلا قدم ہی دین کے کام کے نہیں اٹھائیں گے تو اس کے ہم مجرم ہوں گے. جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کریں، اس کے بعد اللہ کے حوالے کریں. پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کا بازو کیسے پکڑتا ہے. نیکی کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ نیکی کرنے کے راستے کھول دیں گے. گناہ سے بچنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، اللہ گناہ سے بچنے کے راستے کھول دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک ایسا کرتے ہیں. ابھی اسی اجتماع میں ہم گئے ہوئے تھے، ہمارے ایک ساتھی ہیں قاری فاروق سپودا روڈ کے، مجھے بعد میں کہنے لگے، صبح ویسے بات چل پڑی کہ رات کو کہتے ہیں میری عادت تو یہی کہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو اب یہاں جس وقت رات کو 12 بجے سونے لگے تو میرے دل میں یہ تھا کہ آج میں نہیں اٹھوں گا. اگر میں اٹھوں گا تہجد کے وقت پھر پہلی نشست میں نیند آئے گی تو وہ معمولات پورے نہیں ہوں گے، لہٰذا میں نے نیت کی کہ آج تہجد کے لیے نہیں اٹھوں گا، اذان کے بعد نماز کے لیے اٹھوں گا. لیکن جب 2 بجے تو ایسے معلوم ہوا جیسے کسی نے آ کے پکڑ کے اٹھا دیا، پھر میں سو گیا. پھر ابھی 3 بجے پھر کسی نے آ کے اٹھا دیا، پھر میں سو گیا. لیکن اس کے بعد مجھے نیند نہ آئے، آخر مجھے اٹھ کے تہجد پڑھنی پڑی. اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق. ابھی آج رات کو میں سویا ہوا تھا، آج مجھے ایسے پتہ چلا کہ میرے کندھے سے پکڑ کے کسی نے اٹھایا، اور میں اٹھا دیکھا پورے 4 ہو گئے. میں نے وہ 4 سے پہلے میں اٹھ کے جاتا ہوں، پورے 4 ہو گئے. 2-4 منٹ جنہیں میرے ٹائم سے اٹھنے سے اوپر ہو گئے. میں نے کبھی بھی الارم نہیں لگایا، میرے پاس کبھی کھڑی نہیں ہوتی، الارم نہیں ہوتا، لیکن میں الارم کے بغیر الحمدللہ روزانہ اٹھ کے آتا ہوں. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، نیکی کرنے کا معاملہ ہو یا گناہ سے بچنے کا معاملہ ہو. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، وَاسْتَبَقَا، وہ دوڑی گناہ کے لیے اور وہ دوڑے گناہ سے بچنے کے لیے. دوڑے دونوں ہیں، دونوں دروازے کی طرف دوڑے ہیں. وہ گناہ سے بچنے کے لیے دوڑا ہے اور وہ گناہ کرنے کے لیے دوڑی ہے. جب دیکھا ویسے ہاتھ نہیں آ رہے تو پیچھے سے ان کے کرتے کو پکڑا. کرتے کو پکڑا تو وہ ایسے جوان کہ کرتے کی پرواہ نہیں کی، پھٹتا ہے پھٹ جائے، پھٹ جاتا ہے پھٹ جائے، لیکن وہ دوڑتے رہے. نتیجہ ہے کہ کرتا پھٹ گیا، کچھ حصہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا. تو
اب قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَبَقَا الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے آگے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھاڑ دی اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص و کرتا پیچھے والے حصے سے، وَالْفَجَاءُ، جب دروازے پر پہنچے باہر نکلنے کے لیے تو عزیز مصر اس زلیخا کا خامد وہ در گھر آنے کے لیے دروازے پر پہنچ گیا، اتفاقاً اکٹھے ہو گئے۔ اب عورت بڑی چالاک چال باز ہوتی ہے، غلطی اپنی ہو کسی اور کے منہ پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے، کسی اور کے ذمہ لگتے میں بڑی صوفی صاحبی بن جاؤں۔ تو الفیا، دونوں نے پایا سیدہ، اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا سیدہ ہما، بلکہ کہا سیدہ۔ ہمارے طالب علم میں ذوق نہیں ہے، ورنہ ذوق ہوتا تو ایک ایک بات مجھے نوٹ کرتے صرف ناو والے۔ سیدہ اس عورت کے آقا کو، ایک تو یہ لفظ ہے کہ خامد ہے ان کا، کوئی باقاعدہ اس کی لوٹی نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، آزاد عورت ہے، لیکن آزاد عورت کو بھی اللہ پاک نے اپنے خامد کی لوٹی کہا ہے۔ وہ ایسی پابند ہے اپنے خامد کی، ایسی اس کی نوکرانی بن کے رہے، اس کی باندی بن کے رہے، جیسے خادمہ رہتی ہے، جیسے غلام اور باندی رہتی ہے، ایسے اپنے خامد کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ محبت کا، خدمت کا تعلق رکھے۔ سیدہ، خامد میرا آقا ہے، خامد میرا سردار ہے، خامد میرا مالک ہے۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حالانکہ یہ اس کو خرید کے لایا تھا، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بطور غلام کے خرید کے لایا تھا، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کا غلام نہیں کہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام حقیقت میں غلام نہیں تھے، یہ تو بھائیوں نے غلط بیانی کر کے غلام بنا کے بیچا تھا، ورنہ وہ غلام تو نہیں تھے، آزاد تھے، اس لیے سیدہ ہما نہیں کہا، سیدہ کہا ہے۔ اس عورت کا تو وہ عزیز مصر مالک ہے، اس کا تو وہ آقا ہے، اس کا تو وہ سردار ہے، اس کے سر کا تاج ہے، اس کا خامد ہے، وہ اس کی باندی نکرانی کی طرح رہے، اگرچہ وہ نکرانی نہیں ہے، اگرچہ وہ باندی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، لیکن بیوی ہونے کے ناطے اس کو سلوک اپنے خامد سے ایسا کرنا چاہیے جیسے باندی اپنے مالک سے کرتی ہے۔ عورت کو ایسا محتاط بن کے رہنا چاہیے۔ عورت کی اللہ نے عزت اور شان اسی میں رکھی ہے کہ وہ خامد کی غلام بن کے رہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہ حقیقت آزاد تھے، اس لیے اس کو یہاں ان کا غلام نہیں کہا، سیدہ ہما کا لفظ نہیں بولا، جبکہ وَاسْتَبَقَا یہ تثنیہ ہے، الفیا یہ تثنیہ ہے، لیکن ضمیر میں وہاں سیدہ ہما کے بجائے سیدہ کا لفظ فرمایا۔ جب ان دونوں نے زلیخا کے خامد کو عزیز مصر کو دروازے پر پایا، لدل باب دروازے کے پاس، قال تو فوراً وہ اپنا مکر و فریب کرنے کے لیے بول پڑی، وہ جی اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، اس نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، یہ ایسا ویسا تیسا، ہماری کھاتا ہے، ہمارے گھر میں رہتا ہے۔ ہم سریکی والے کہتے ہیں جس برتن میں کھاتا ہے اسی برتن میں پیشاب کرتا ہے۔ نمک حلال نہیں، نمک حرام ہے، کہ کھاتا اسی کی روٹی ہے، اسی کی بہو بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جس گھر میں جاتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، وہاں کی عزتوں کا دشمن بنتا ہے۔ اس طرح کا مکر و فریب کر کے تہمت لگانے کی کوشش کی اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ قالت ما جزاؤ، کہنے لگی نہیں ہو سکتی سزا اس شخص کی جو ارادہ کرے چاہے بے اہل کا۔ اب یہ اہل کا لفظ بولا، یعنی یہ نہیں کہا بے امراتے کا، بے زوجاتے کا، تیری بیوی کے ساتھ نہیں، بے اہل کا، یعنی جو تیرے اہل ہیں، تیرے گھر والے ہیں، تیرے ہیں، نسبت کر کی، تاکہ اس کو اور زیادہ جوش دلائے، اس کی غیرت کو جوش دلائے، بھڑکائے۔ سوءً برائی کا، بدکاری کا، الا ان یسجن، ہاں مگر یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یا عذاب علیم، اس کو دردناک عذاب دے دیا جائے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص بڑی عجیب قمیص تھی۔ اس کی وجہ ایک تو وہی لکھی کہ خاندان ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص اس وقت اتاری گئی تھی جب چغائے نمرودی میں ان کو پھینکا گیا تھا، اس کی وجہ سے اس قمیص میں یہ تاثیر پیدا ہوئی۔ اور بعد نے یہ وجہ لکھی ہے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا تو اس وقت ان کی قمیص اتار دی۔ کیوں اتاری تھی؟ وہ گندے خون میں اور جھوٹے خون میں
لپیٹ کر کے ابو کو دکھانی تھی، اس لیے ان کی قمیص اتار لی تھی۔ تو اللہ نے اس کے بدلے اس کی قمیص میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ وہ قمیص ان کے لیے کتنی خیروں کا ذریعہ بن رہی ہے۔ جہاں عورت نے تہمت لگائی تو وہ قمیص گواہ بنی، ثبوت بنی کہ پیچھے سے پھٹی ہے، لہذا یوسف گناہگار نہیں ہے، عورت گناہگار ہے۔ اور یہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں چہرے پہ جا کے لگی تو نابینا بندہ بینا بن گیا۔ تو یہ اس کا مکر و فریب تھا۔ اب جس وقت حملہ ہو جائے کسی پر، اب اپنا دفاع احقاق کے حق بڑا ضروری ہے، اور خصوصاً دیندار بندے کے لیے، ورنہ پورے طبقے پہ پھر ملامت آتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اس کا نام لیے بغیر کہا تھا رابطت التی ہوا فی بیتہا، میں نے کہا تھا کہ یہ نہیں کہا اس کی بیوی نے، اس نے، بلکہ غیبت سے بچنے کے لیے عمومی انداز اختیار کیا۔ لیکن یہاں اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے منہ کالا کیا میرے اوپر حملہ کیا۔ اب اس کے خاوند کو بتایا یہی ہے جو جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا، یہ مجھے غلط کہہ رہی ہے، میرے اوپر تہمت بہتان لگا رہی ہے، ہیجا راودتنی، اسی نے بہلایا پھسلایا مجھے عن نفسی، اپنے بارے میں، میرے نفس کے بارے میں اس نے گندی کوشش کی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بالکل صاف صریح بات بتا دی، اور اس کے بعد پھر وہ قمیص کے لیے معصوم بچے نے، اور بعض روایتوں کے مطابق زلیخا کے اپنے خاندان کے، یعنی اس کے ماموں نے، اور ایک روایت میں اس کے چاچے نے یہ اس کی گواہی دی کہ بھی قمیص کو دیکھ لو۔ اصل میں قمیص کو دیکھنا تو ظاہری بات تھی، لیکن اس بندے کی طرف سے گویا ان کی صداقت کی گواہی تھی، چاہے وہ معصوم بچہ تھا یا بڑا آدمی تھا، دونوں روایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔